شكرا يا ربي شكرا لديك قلبي شكرا. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، اللہ تعالیٰ کا بے حد احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو صاحب ایمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال کیا. بیش از بیش درود و سلام ہو آقا نامدار تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، جو ہمارے اور آپ کے ہادی رہبر اور رہنما ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اولاد پر، آپ کی ذریت پر کروڑ درود و سلام نازل فرمائے. پیارے بھائیوں، آج کا جو خطبہ جمعہ کا موضوع ہے وہ وہی موضوع ہے جو پچھلے جمعہ کو ہم نے اختیار کیا تھا کہ مسلم نوجوانوں میں ارتداد کا بڑھتا ہوا رجحان، اسباب اور علاج. پچھلے جمعہ کو میں نے آپ حضرات کے سامنے بہت ساری باتیں ایسی رکھی تھیں اور یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس وقت پوری دنیا میں بالعموم اور ہندوستان میں بالخصوص بڑی تیزی کے ساتھ مسلمانوں کو ارتداد کی راہ پر ڈالا جا رہا ہے. یہ ایک ایسی آندھی ہے جو اپنے ساتھ بہت سارے مسلمانوں کو بہا کر لے گئی. ابھی حالیہ دنوں میں سن 2018 کے اندر ہم نے دیکھا باغپت میں ایک پورا گاؤں جو کئی افراد پر مشتمل تھا، وہ پورا کا پورا گاؤں اسلام کے طریقے زندگی کو چھوڑ کر کے ایک ایسے مذہب کو اس نے اختیار کر لیا جو دیومالائی ہے، یعنی ہندوانہ رسم و رواج کو اس نے قبول کر لیا. یہ ہندوستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا واقعہ تھا جو سن 2018 میں ہوا. پیارے بھائیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے اسباب کیا ہیں؟ اس کو ہم نے کچھ پچھلے جمعہ کو ہم نے دیکھا تھا، لیکن انشاءاللہ اس جمعہ کو بھی کچھ چیزوں پر روشنی ڈالیں گے. لیکن اس سے پہلے ہمیں سمجھ لیں کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں، ایسی بہت ساری تنظیمیں ہیں، ایسی بہت ساری جماعتیں ہیں جو مسلمانوں کے عقیدے کو، مسلمانوں کو دین حنیف سے دین کفر کی طرف لانے کے لیے جان توڑ کوشش کر رہی ہیں. ان کے عقیدے پر ضرب لگاتے ہیں، ان کے مسائل کو اور ان کے معاملات میں دلچسپی لے کر کے، خصوصاً جو نوجوان نسل ہے ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کے لیے، دین اسلام کے تعلق سے ان کے دلوں میں نفرت پیدا کرنے کے لیے ان کو ورغلایا جاتا ہے، ان کو بہلایا اور پھسلایا جاتا ہے، اور اس طرح سے انہیں صراط مستقیم سے ہٹا کر کے ایک ایسے راستے پر لا کھڑا کیا جاتا ہے جہاں سے ان کے لیے جہنم میں جانے کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. تو پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں ہم دیکھیں گے کہ کچھ تنظیمیں ایسی ہیں جو مسلمانوں کے نام سے ہیں، جیسے شکیل بن حنیف. یہ ایسا شخص ہے جس کے پیروکار اور جس کے مریدین بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. گاؤں قریہ علاقوں میں ان کے ماننے والے بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. قادیانی بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں، جیسے حیدرآباد ہے، یا اسی طرح سے حیدرآباد کے علاقے میں یا اس علاقے میں، اسی طرح سے
قادیانی اورنگ آباد وغیرہ میں بڑی تیزی کے ساتھ پھیل رہے ہیں. ایسے ہی شیعت ہیں، تو یہ وہ لوگ ہیں جو ملک بھر میں مسلم نوجوانوں کے عقیدے کو خراب کرتے ہیں، ان کو ورغلاتے ہیں، بہلاتے اور پھسلاتے ہیں. اسلام کے جو بنیادی تصورات ہیں، بنیادی عقائد ہیں، ان عقائد کو ضرب لگاتے ہیں اور انہیں کسی نہ کسی طرح سے بہلا اور پھسلا کر کے ان کو اپنے گروہ میں شامل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس طرح سے انہیں ارتداد کی راہ پر ڈالتے ہیں. اسی طرح سے ارتداد کی ایک اور بہت زیادہ منظم اور مرتب شکل وہ ہے جو ٹی وی چینل وغیرہ کے ذریعے سے کیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ میڈیا وغیرہ میں جو لوگ الیکٹرانک میڈیا سے یا پرنٹ میڈیا سے یا میڈیا کے کسی بھی شعبے سے دلچسپی رکھتے ہیں، وہ دیکھتے ہوں گے کہ کس طرح سے اسلام کے وہ بنیادی عقائد یا وہ بنیادی چیزیں جو مسلمانوں کی جزو لا ينفك ہیں ان پر سوالیہ نشان لگایا جاتا ہے اور انہی کو ڈیبیٹ کے اندر بار بار پیش کیا جاتا ہے. جیسے کہ طلاق ہے، حلالہ ہے، قربانی ہے، میوزک ہے، پردہ ہے نا، حقوق نسواں ہے. تو ان تمام چیزوں کو ڈیبیٹ کا حصہ بنایا جاتا ہے جس میں ان کے اپنے زرخرید علماء ہوتے ہیں، جو ان کے اپنے پیسے کے لائے ہوئے ہوتے ہیں، ان کے اپنے خریدے ہوئے علماء ہوتے ہیں جن کو بٹھایا جاتا ہے اور پھر ان سے سوالات کیے جاتے ہیں. ایسے سوالات کیے جاتے ہیں مختلف موضوعات چھیڑ کر کے کہ جس پر ان سے جواب دے ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ جواب نہیں دے سکتے، لاجواب ہو گئے. اور پھر اس چیز کے ذریعے سے ارتداد کی راہ ہموار تو نہیں ہوتی ہے لیکن شکوک اور شبہات نوجوانوں کے ذہنوں میں بیٹھ جاتی ہے. اب ظاہر سی بات ہے، طلاق ہے، حلالہ ہے اور اسی طرح سے پردہ ہے یا اسی طرح سے اور دیگر چیزیں جو اسلام کی بنیاد ہے اور جو اسلام میں جس کو بڑی اہمیت دی گئی ہے، فوقیت دی گئی ہے، ان چیزوں پر اگر سوالیہ نشان لگا دیا جائے اور اس کا جواب سامنے والا نہ دے سکے، تسلی بخش جواب نہ دے سکے، تو ایسی صورت میں وہ لوگ جو ان ڈیبیٹس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں کہیں نہ کہیں ایک شک کی سوئی گھومنے لگتی ہے، ایک شک کا کانٹا ان کے ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتا ہے. خاص طور پر وہ لوگ جن کا تعلق دین سے نہیں ہوتا ہے، جو دینی تعلیم سے دور ہوتے ہیں، دین کے بارے میں جنہیں کوئی علم نہیں ہوتا ہے، ایسے نوجوان ایسے ڈیبیٹس کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کیا ہوتے ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ وہ ارتداد کے راہ پر چلے جاتے ہیں، یعنی مسلمان کے بجائے وہ کفر کے راستے پر چلے جاتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں گے تو ارتداد کی ایک شکل وہ ہے جو نظام تعلیم ہے. نظام تعلیم پہلے کا جو نظام تعلیم تھا اس کو مذہب کو دیکھتے ہوئے بنایا جاتا تھا. اگر مسلمانوں کی رعایت کرتے ہوئے اس کو نصاب تعلیم کو مرتب کیا جاتا تھا اور ہر چیز کو پہلے چیک کیا جاتا تھا. اچھے لوگ اس کو چیک کرنے والے ہوتے تھے جو تمام چیزوں پر باریک بینی سے نظر رکھتے تھے کہ کہیں غلط عقائد، غلط نظریات، غلط تاریخ تو نہیں اس میں شامل کر دیا گیا ہے نصاب تعلیم میں. تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چیزیں اب نہیں ہو رہی ہیں، بلکہ اس کے مقابلے میں اگر آپ دیکھیں گے تو تاریخ کو توڑ مڑوڑ کر پیش کیا جاتا ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں گے تو سوریہ نمسکار ہے، سرسوتی وندنا ہے، بھارت ماتا کی پوجا ہے، ایسی چیزوں کو شامل کیا جاتا ہے. اور گیتا وغیرہ جیسی کتابوں کو نصاب تعلیم کا حصہ بنا کر کے باقاعدہ اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. اور اس طرح سے بچوں کے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان بچوں کے ذہن میں ان کے عقائد کو خراب کرنے کے لیے ان چیزوں کو پھیلایا جاتا ہے. ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو جا رہا ہے اسکول کے اندر، کالج کے اندر، وہ سوریہ نمسکار کر رہا ہے، وہ سرسوتی وندنا کر رہا ہے، وہ وندے ماترم پڑھ رہا ہے، وہ وہاں اسکول کے سامنے گیٹ پر ہی یہ عیسائیوں کا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر بنی ہوئی ہے اور اس کو رکھ کر کے وہاں پر بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے گاڈ ہیں، ان کی پوجا کرو، ان کی پرستش کرو. بچوں کو گاڈ کا نام لیا جاتا ہے تو باقاعدہ ٹافی وغیرہ گرائے جاتے ہیں اوپر سے کہ اگر ان کا نام لیں گے تو تم کو ٹافی ملیں گے، تم کو کھانے پینے کی اشیاء ملیں گی، چیزیں ملیں گی. تو آپ دیکھیں کہ یہ جو چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں ان کے عقائد خراب نہیں ہوں گے، ان کے ذہن خراب نہیں ہوں گے، پھر یہ مسلمان کہاں رہ گئے؟ یہی بچے جب چھوٹے سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں وہ گنگنانا بھی شروع کرتے ہیں. پھر وہ بچے جن کو ہم سمجھتے تو ہیں مسلمان ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا بچہ ہے، مسجد میں بھی جاتا ہے، وہاں قاعدہ بھی پڑھتا ہے، قرآن بھی پڑھتا ہے، لیکن وہی بچہ سوریہ نمسکار بھی کرتا ہے، وہی بچہ ہندو دیو مالائی کہانیوں کو سنتا ہے اور ان کے جو ایسی کہانیاں ہیں، ہنومان ہیں
کرشن ہیں، رادھا ہیں، اور ایسے بہت سارے جو ان کی دیومالائی اور ذہنوں سے اور دماغ سے پرے جو ان کے کہانیاں ہیں، ان کہانیوں کو بچوں کے دماغ میں ڈالا جاتا ہے اور وہ عقیدے ان کے دماغ میں بٹھائے جاتے ہیں۔ وہ بچہ کیسے صحیح راستے پر چل سکتا ہے؟ اس بچے کے عقیدے کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں کہ اس بچے کا عقیدہ مضبوط ہے؟ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ سیکولر نہیں بنے گا تو کیسا بنے گا؟ وہ بچہ دین بیزار نہیں بنے گا تو کیا بنے گا؟ وہ بچہ بڑا ہوگا، اس کو کوئی بھی دین سے برگشتہ کر سکتا ہے، اس کو کوئی بھی فوری طور پر دین سے دور کر سکتا ہے۔ یہ جو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ شاہ رخ خان ہے، سلمان خان ہے، عامر خان ہے، یہ وہ لوگ ہیں جو اس میں بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں، بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے بچے ان کو دیکھتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ وہ مسلمان کیریکٹر ہیں اور ان کو ہم اپنے بچوں کو دکھاتے ہیں، ہمارے بچے ان کو دیکھتے بھی ہیں اور ان کی طرح بننے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ ہم نہیں جانتے کہ وہ کیسے ہیں۔ وہ بالکل نیم مسلمان ہیں، ان کے نام تو ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ وہ گنیش کی پوجا بھی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ آپ دیکھو کہ ان کی جو فلمیں نظر آتی ہیں تو ان فلموں میں وہ مختلف قسم کے عقائد اور مختلف کے نظریات کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ دیکھ لو، اچھا اس سلسلے میں فلم انڈسٹری کا بھی بہت بڑا کردار ہے، بہت بڑا کردار ہے کہ جس نے نوجوانوں کو ارتداد کی راہ پر ڈالا ہے۔ جیسے ابھی کچھ سالوں پہلے ایک فلم آئی تھی عشق زادے، اس فلم نے بہت سارے نوجوانوں کو ارتداد کی راہ پہ ڈالا۔ ابھی جو ریلیز ہوئی ہیں کچھ فلمیں حالیہ دنوں میں، تو ایسی ہی فلمیں جو ہیں وہ کیا کر رہی ہیں، یہ نوجوانوں کو، مسلمانوں کو ارتداد کی راہ پر، خاص طور پر نوجوان نسل کو ڈالنے کی کوشش کر رہی ہیں۔ ہماری جو فلمیں ہیں، خاص طور پر جو فلمیں ہیں یا جو سیریل ٹی وی پہ دکھائے جاتے ہیں، پاکستانی سیریل خاص طور پر اس میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اس میں ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کے بنائے ہوئے سیریل ہیں، ہم سمجھتے بڑی اچھے سیریل ہیں اور اس کو دیکھنا چاہیے، حالانکہ ان سیریلوں کے اندر اتنے خطرناک طریقے سے مسلمانوں کے عقائد پر ضرب لگائے جاتے ہیں کہ صرف وہی لوگ سمجھ پاتے ہیں جو پڑھے لکھے ہیں، ورنہ ان پڑھ آدمی اور نہ سمجھ آدمی جس کو دین کا علم نہیں ہے وہ بالکل سمجھ ہی نہیں پاتا ہے۔ ایسے غیر محسوس طریقے سے دماغ پر اثر ڈالتے ہیں کہ آدمی چکر کھا جاتا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ یہی دین ہے، یہی اسلام ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو پاکستان کے اندر سب سے زیادہ آج عورتیں جو کہتے ہیں کہ ہمارا جسم ہماری مرضی اور آزادی نسواں کا جو نعرہ لگاتی ہیں، وہ سب سے زیادہ پاکستان کی خواتین ہیں۔ ہندوستان کی خواتین اس قدر زیادہ دین سے بیزار نہیں ہے جتنی پاکستان کی خواتین دین سے بیزار ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں کی جو سیریل ہیں، وہاں کے جو ڈرامے ہیں، وہاں کی جو فلمیں ہیں، اس انداز میں بنائی جاتی ہیں کہ جس سے نئی جو نسل ہے، یہ نسل کیا ہو جائے، یہ دین سے بیزار ہو جائے، عقیدہ ان کا خراب ہو جائے، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر ان کے دلوں سے نکل جائے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان کے دلوں سے نکل جائے اور یہ بالکل آزاد ہو جائیں، بالکل اس طرح آزاد ہو جائیں کہ ہمارا جسم ہے، ہماری مرضی ہے، ہم چاہیں گے تو شادی کریں گے، ہم چاہیں گے تو شادی نہیں کریں گے، ہم جس کا چاہیں گے بچہ پیدا کریں گے، جس کا چاہیں گے بچہ نہیں پیدا کریں گے، ہم چاہیں گے جس کے بستر پر سوئیں گے، ہم چاہیں گے کسی کے بستر پر نہیں سوئیں گے، ہم چاہیں گے تو تمہیں کھانا گرم کر کے دیں گے، ہم چاہیں گے تمہیں کھانا گرم کر کے نہیں دیں گے۔ یہ ہماری زندگی ہے، یہ ہماری لائف ہے، ہم جس طرح سے چاہیں زندگی بسر کر سکتے ہیں، اس میں کسی مرد کو، کسی مذہب کو عمل دخل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیے کہ یہ تمام کی تمام چیزیں جو میں نے بتایا، سیریل ہیں، فلمیں ہیں، ڈرامے ہیں، یہ چیزیں نئی نسل کو ارتداد کی راہ پر لے جانے میں بہت بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ پیارے بھائیوں، اب آپ دیکھیں گے یہ تو اغیار کی کوششیں ہیں، یہ تو اغیار کی کوششیں ہیں، یہ ان لوگوں کی کوششیں ہیں جو دین سے بیزار ہیں یا غیروں کے آلہ کار بنے ہوئے ہیں۔ بظاہر وہ مسلمان ہیں، بظاہر ان کا نام عبد الرحمن عبداللہ ہے، بظاہر ان کا نام مسلمانوں جیسا ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو غیروں کے، یہود و نصارہ کے، عیسائیوں کے آلہ کار ہیں، جو اپنے ہتھیار کے ذریعے سے، اپنے آلے کے ذریعے سے یہ مسلمانوں کے ذہنوں پر، مسلمانوں کے قلوب پر حملہ آور ہوتے ہیں اور ان کو دین اسلام سے برگشتہ کرنے کی، دین اسلام سے بیزار کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ہماری اور آپ کی جو دیکھیں گے کہ بہت ساری چیزیں جو اس میں اہم کردار ادا کرتی ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ کیوں دین سے بیزار ہو جاتی ہے۔ ایک مسلمان لڑکا ہونے کے باوجود، ایک مسلمان لڑکی ہونے کے باوجود جس کی تربیت، جس کی تعلیم و تربیت مسلمان ماحول میں، مسلمان محلے میں، مسلمان گھرانے میں ہوتی ہے، جو پیدا ہوتا ہے تو اس کے کان میں اذان دی جاتی ہے، اس کے کان میں اقامت کہی جاتی ہے، وہ
عمر کے 14 15 16 سال 17 سال وہ لڑکا یا لڑکی مسجدوں سے وابستہ رہتا ہے، اس کے باوجود وہ کیوں ارتداد کا شکار ہو جاتا ہے؟ وہ کیوں بڑی تیزی کے ساتھ گمراہی کے راستے پر چلا جاتا ہے؟ اسے کوئی کیسے بہکا دیتا ہے؟ اس کے دلوں میں اسلام کے تئیں نفرت کیسے پیدا کیا جاتا ہے؟ تو اس میں بنیادی چیز ہے عقیدے کی خرابی، بنیادی چیز۔ آج ہمارے نوجوانوں کا جو عقیدہ ہے وہ خراب ہے۔ عقیدہ بہت اہم چیز ہے، یاد رکھیں، عقیدے پر ہی پورے اسلام کی جو بنیاد ٹکی ہے وہ عقیدے پر ٹکی ہے۔ یہ جو اسلام کو اس قدر دنیا کے اندر جو مقبولیت حاصل ہے اس کی بنیادی وجہ عقیدہ ہے۔ ہمارے یہاں کا جو عقیدہ ہے، اسلام کا جو عقیدہ ہے، اس عقیدے نے پوری دنیا کو ہلا کر کے رکھ دیا ہے۔ ہمارا عقیدہ ایک اللہ واحد کا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے کا ہے، آخرت کی زندگی پر کامل یقین کا ہے، جنت اور دوزخ پر یقین کا ہے، علم غیب پر ہمارا عقیدہ ہے۔ تو یہ عقیدے اتنے بنیادی عقیدے ہیں اور اتنے زبردست عقیدے ہیں کہ دوسرے مذاہب کے پاس یہ عقیدے نہیں ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہیں۔ تو آج یہی چیزیں ہمارے اندر بھی آ گئی ہیں، بدعقیدگی۔ آج ہمارے اندر دیکھو کیسے بدعقیدگی آ گئی ہے کہ عقیدہ اللہ رب العالمین یہ دیتا ہے کہ میرے بندو میری عبادت کرو، میرے سوا کسی اور کی پرستش مت کرو، دعائیں میں سنتا ہوں، تم اپنے گناہوں سے مایوس مت ہو جاؤ، میں تمہاری تمام خطاؤں کو بخش دوں گا، تمہیں کچھ مانگنا ہو تو مجھ سے مانگو، تمہیں کچھ لینا ہے تو مجھ سے لو، میرے پاس آؤ، میرے سامنے آؤ، میرے بارگاہ میں آؤ، میرے دربار میں آؤ، تم یہاں جو کچھ مانگو گے میں تمہیں عطا کروں گا۔ لیکن بندے کی عقیدہ دیکھو، مسلمانوں کا عقیدہ دیکھو کہ وہ سوچتا ہے کہ نہیں یہ اللہ کا فرمان ہے، لیکن نہیں، اللہ کے کچھ ایسے بندے بھی ہیں جو ہمارا کیا کرتے ہیں، ان کے بغیر ہمارا کام نہیں بن سکتا ہے، اس لیے بیچاروں مزاروں کے چکر لگاتے ہیں، اس لیے بیچاروں مولوی مولانا کے چکر لگاتے ہیں، اس لیے بیچارے تعویذوں کے اور گنڈوں کے چکر میں پڑے رہتے ہیں، اس لیے بیچارے نہ جانے کہاں کہاں جا کر کے اپنے چپل گھستے ہیں اور اپنی مرادیں پوری کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہو سکتا ہے ہماری تمنا یہاں سے بھرا ہے، یہاں سے ہماری مرادیں پوری ہو جائیں۔ تو یہ عقیدے کی خرابی نہیں ہے۔ آپ دیکھو اب یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اب یہاں رجب کے کوڑے شروع ہوں گے، رجب کے کوڑے بھرے جائیں گے، حلوے پوڑے پکوڑے بنائے جائیں گے، نہ جانے کیا کیا کیے جائیں گے۔ یہ بدعقیدگی نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کہاں اللہ نے اس کا حکم دیا؟ کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا؟ لوگ کر رہے ہیں۔ یہی بدعقیدگی، یہی چیزیں، یہی ایمان کی خرابی انسان کو ارتداد کی راہ پر لے کے جاتی ہے، کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کو معلوم ہے کہ جو چیزیں ہم کرتے ہیں وہی چیزیں مسلمان بھی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، تمہارے کو پوچھتے ہو، ہم کھڑے کو پوچھتے ہیں، ہم دیوی دیوتاؤں کو پوچھتے ہیں، تم مزاروں کو پوچھتے ہو، ہمارے اندر تمہارے اندر کیا رہ گیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ ارتداد کی راہ پر لانے میں مغربی دنیا کا بہت بڑا کردار ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ مغربی تہذیب نے جو الغار کیا ہے مسلمانوں پر، تو آپ جانتے ہیں کہ ہر میدان میں مغربی تہذیب منہ کی کھانی پڑی ہے اس کو، ہر میدان میں۔ لیکن اسے جب دیکھا کہ مسلمانوں سے ہم کسی میدان میں جیت نہیں سکتے ہیں، تو اس نے ایک بہت زبردست حربہ استعمال کیا کہ مسلمانوں کے عقیدے پر ضرب لگاؤ، ان کے جو عقیدے ہیں ان کو کمزور کرو، ان کے عقیدوں کو کمزور کر دو۔ لہذا آپ دیکھو اور ایسی چیزیں ان کے سامنے پیش کرو کہ جو بری چیزیں ہیں ان کو اچھا کر کے پیش کرو۔ مثال کے طور پر آپ دیکھو، اسلام نے بے پردگی کو ناپسند کیا ہے، اسلام نے بے پردگی کو ناپسند کیا ہے، اس نے مسلمان لڑکوں کو اور مسلمان لڑکیوں کو، نوجوان مردوں کو، نوجوان عورتوں کو، بلکہ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں دونوں کو یہ حکم دیا ہے کہ تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو، پردے کا اہتمام کرو، کسی کے گھر میں جاؤ تو اجازت لے کر کے جاؤ، اسی طرح سے جب باہر نکلو تو حجاب کے ساتھ باہر نکلو۔ آپ دیکھو کہ یہ تمام کی تمام چیزیں اسلام اس چیز کو پسند کرتا ہے، لیکن مغرب نے کیا کیا، مغربی تہذیب نے کیا کیا، اس نے اس کو خوشنما بنا کر پیش کیا کہ ارے یہ کیا ہو گیا، اللہ نے تم کو حسن دیا ہے، تم کو جوانی دی ہے، تم خوبصورت ہو، اور اسلام تم کو پردے میں رکھنا چاہتا ہے، تمہاری خوبصورتی کو چھپانا چاہتا ہے، تم تو دنیا کے سامنے ایک ہیرا ہو، اس ہیرو کو اسلام چھپا دے رہا ہے۔ لہذا اس نے ان کو چست لباس دیا، اس نے ان کے سجنے اور سنورنے کے آلات ان کو دیے، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ میڈیا کے ذریعے سے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے، پرنٹ میڈیا کے ذریعے سے اور دیگر اسباب و ذرائع کے وسائل کے ذریعے سے مسلمان خواتین کے ذہنوں میں اس بات کو بھرا گیا کہ تم اس لیے نہیں پیدا کی گئی ہو کہ تم گھروں میں مقید ہو کر رہو، تم گھروں میں اپنے حسن کو چھپاتے پھرو، نہیں، بلکہ تمہارا حسن تو دکھانے کے قابل ہے۔
دنیا دیکھے اس چیز کو، لہذا آپ دیکھو کہ پھر بن سنور کر نکلتی ہے۔ پھر انہوں نے چست لباس پہننا شروع کیا۔ آپ دیکھو ہماری نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو، ہماری نوجوان لڑکیوں کو دیکھ لو کہ ہماری نوجوان لڑکیاں بالغ ہو جاتی ہیں لیکن اس کے باوجود وہ حجاب نہیں پہنتی ہیں، بڑی ہو جاتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں۔ گھروں میں بذات خود گھروں میں کے اندر یہ چیز ماحول ہے کہ ہماری لڑکیاں کیا کرتی ہیں، چست جینس پہنتی ہیں، ٹی شرٹ پہنتی ہیں، چست لباس پہنتی ہیں، بغیر دوپٹے کے رہتی ہیں۔ تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو فلموں کے ذریعے سے، ڈراموں کے ذریعے سے، سیریلز کے ذریعے سے، یا پرنٹ میڈیا کے ذریعے، الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے سے نوجوان نسل کے اندر بھری جاتی ہیں، اور پھر ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھو ان چیزوں کے ذریعے سے تم دنیا کے اندر ترقی کر سکتی ہو۔ پھر آپ دیکھو کہ جب اس نے اس چیز کو اختیار کیا تو وہ لوگوں کی ہوس کا نشانہ بنی۔ پھر جب وہ باہر آئی تو ظاہر سی بات ہے پھر دنیا اس کو کہاں سے اس کو عزت دے گی، اس کو احترام دے گی۔ جب تک وہ خاتون خانہ تھی تب تک تو اس کی عزت بھی باقی تھی، اس کا وقار بھی باقی تھا، لوگ اس کو اپنی آنکھوں پہ بٹھا کر رکھتے تھے۔ لیکن جب وہ باہر نکلی تو اس کو نہ جانے کس کن مرحلوں سے گزرنا پڑا، حتیٰ کہ اسے اپنے دین اور دھرم سے بھی جانا پڑا۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھو کہ سب سے زیادہ مسلمان لڑکیاں اس وقت ارتداد کا شکار ہو رہی ہیں، غیر مسلم بنتی جا رہی ہیں۔ ابھی میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک خط پڑھ کر کے سناؤں گا انشاءاللہ، کہ غیر مسلمان لڑکیاں بڑی تیزی کے ساتھ غیر مسلم بنتی جا رہی ہیں، بڑی تیزی کے ساتھ۔ تو اس سلسلے میں یہ جو عقیدے کا جو مسئلہ ہے، یہ عقیدے کا مسئلہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ ہم اپنے بچوں کے عقیدے کو درست کریں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، عقیدہ سمجھتے کیا ہے؟ عقیدہ ہم سمجھتے ہیں کہ بس بیٹا کہو اللہ ایک ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، ہم سمجھتے ہیں یہی عقیدہ ہے۔ عقیدے کا ایک یہ جز ہے، یہ سب سے بنیادی جز ہے، لیکن اس عقیدے میں بہت ساری چیزیں ہیں کہ بیٹا کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا، اولاد دینے والا اللہ ہے، رزق دینے والا اللہ ہے، تمہاری دعائیں سننے والا اللہ ہے، تمہیں مارنے اور جلانے والا اللہ ہے۔ یہ تمام کی تمام چیزیں یہ بنیادی عقیدے ہیں جس کو ایک مسلمان باپ کو اپنے اولاد کے ذہن میں، ان کے قلوب میں بٹھانے کی ضرورت ہے۔ یہ چیزیں ہم بٹھاتے نہیں، یہ چیزیں بتاتے نہیں، جس کی وجہ سے ہمارے بچے ارتداد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو عقیدہ بہت اہم ہے، اس عقیدے کو بنانا اور بگاڑنا یہ ہمارا اور آپ کا کام ہے۔ ہم اگر اپنے بچے کا صحیح عقیدہ درست رکھنے کی کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارا بچہ آگے چل کر کے اس سلسلے میں کہیں پر بھی گمراہی کا شکار نہیں ہو سکتا ہے، گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اسی طرح سے ارتداد کی جو بہت سارے اسباب اور وجوہات ہیں، ان اسباب و وجوہات میں سے ایک وجہ ہے مسلمانوں کا تعلیمی میدان میں جو ان کی کارکردگی ہے وہ بہت کم ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں گے کہ مسلمانوں کے کالجز، ان کے یونیورسٹیز بہت کم ہیں، اور جہاں پر مسلمانوں کے کالجز ہیں کہ مسلمانوں کا کوئی بڑا ادارہ ہے جہاں پر 12ویں، ہائی اسکول یا اسی طرح سے گریجویشن، پوسٹ گریجویشن کی تعلیم دی جاتی ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر یہ چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں کہ وہاں پر بچے اتنے جلدی ارتداد کا شکار نہیں ہوتے ہیں۔ زیادہ تر آپ دیکھیں گے کہ وہاں پر ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکے ارتداد کا شکار ہوتے ہیں جہاں پر کہ جو مخلوط نظام تعلیم ہوتی ہے، جس میں غیر مسلم لڑکے اور غیر مسلم لڑکیاں، مسلمان نوجوان اور مسلمان نوجوان لڑکیاں ایک ساتھ پڑھتے لکھتے ہیں، وہاں پر یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں۔ بڑے بڑے کالجز کے اندر ان چیزوں کو معیوب نہیں سمجھا جاتا ہے۔ مسلمان لڑکے، مسلمان لڑکیاں، غیر مسلم لڑکے، غیر مسلم لڑکیاں ایک ساتھ سب بیٹھتے ہیں، ایک دوسرے سے ہنسی مذاق ہوتے ہیں، ایک دوسرے سے نمبر ایکسچینج کیے جاتے ہیں، اور اس کو فرینڈشپ کے نام پر ایک دوسرے سے تعلقات استوار کیے جاتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سلسلے میں باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، باقاعدہ تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو نوجوانوں کو اس بات پر آمادہ کرتی ہیں کہ تمہارا کام ہی یہ ہے کہ تم مسلمان نوجوان لڑکوں کو، ان کی لڑکیوں کو گمراہ کرو، مختلف بہانوں سے، مختلف حربوں سے، اور باقاعدہ ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، ان کو تعلیم دی جاتی ہے، اور مختلف اسباب اور وسائل کے ذرائع کا استعمال کرنا بھی ان کو سکھایا جاتا ہے۔ اور باقاعدہ اب آپ جانتے ہیں کہ یہ چیزیں کوئی ڈھکی چھپی چیزیں نہیں رہ گئی ہیں، بلکہ آپ جانتے ہوں گے کہ مختلف جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں اور ان طاقتوں کے جو سربراہان ہیں ان کی طرف سے باقاعدہ اعلان ہوتا ہے کہ اگر کوئی غیر مسلم لڑکا کسی مسلمان لڑکی سے اگر شادی کر لیتا ہے تو باقاعدہ اس کو فنڈنگ کی جائے گی، اس کو گھر دیے جائیں گے، اس کو نوکری دی جائے گی، اس کو
وہ تمام سہولیات میسر کی جائیں گی جو کسی بھی شخص کو گھر بسانے کے بعد پڑ سکتی ہیں، تو ایسے تمام سہولیات ان کو دی جائیں گی۔ تو میرے پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے بچوں کو جو خاص طور پر اسکول اور کالجز میں پڑھتے ہیں، ہماری جو تنظیمیں ہیں وہ تنظیمیں وہاں پر پہنچیں۔ ابھی آپ دیکھو الحمدللہ اس سلسلے میں جماعت اسلامی ہند کا جو کردار ہے وہ سب سے نمایاں ہے الحمدللہ۔ لوگ جماعت اسلامی کو سمجھ نہیں پاتے، لوگ جماعت اسلامی کو ایک فرقہ سمجھتے ہیں، لیکن الحمدللہ جماعت اسلامی کا معاملہ یہ ہے کہ وہ بہت ان چیزوں پر نظر رکھتی ہے جہاں پر دشمن جہاں سے سر اٹھانے کی کوشش کرتا ہے، الحمدللہ جماعت اسلامی ہند وہاں پر ان کو مارتا ہے۔ لیکن مسلمان اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں، مسلمان جماعت اسلامی کا ساتھ دینا نہیں چاہتے، اس لیے کہ ان کو علماء نے ان کو یہ بتایا ہے کہ جماعت اسلامی ایک گمراہ جماعت ہے، ایک فرقہ پرست جماعت ہے۔ اب آپ دیکھو کہ جماعت اسلامی ہند کے پاس ایسے یونیورسٹیز میں، ایسے کالجز میں جہاں پر ارتداد کی بہت زیادہ کوششیں کی جاتی ہیں، وہاں پر جماعت اسلامی کی دو تنظیمیں بڑی تیزی کے ساتھ کام کرتی ہیں، SIO اور GIO۔ SIO مسلمان نوجوانوں کے اندر اتنا اہم کردار ادا کرتی ہے کہ ایسے نوجوان جو گمراہی کا شکار ہو رہے ہوتے ہیں، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو، ان کے افکار کو، خیالات کو بدلنے کی پوری کوشش کرتی ہے، ان کو گمراہی سے نکالنے کی کوشش کرتی ہے، بھرپور کوشش کرتی ہے۔ اور اس سلسلے میں آپ دیکھیں گے کہ جو ان کے منشور ہیں، جو ان کا دستور ہے، یقین مانیے آپ کبھی پڑھیے تو آپ حیران رہ جائیں گے کہ کس طرح سے بیچارے وہ کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی تعلیم کے ساتھ ساتھ اس میدان میں بھی کام کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی نوجوان گمراہ نہ ہونے پائے، ہمارا کوئی نوجوان ارتداد کا شکار نہ ہونا پائے، ہمارا کوئی نوجوان آخرہ جنت سے کہیں جہنم میں جانے والا نہ بن جائے۔ اس سلسلے میں اپنی پوری جوانی لگا دیتے ہیں بیچارے۔ ہمارے نوجوان جو لڑکیاں ہیں GIO، وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ جو لڑکیاں کسی طرح سے گمراہی کا شکار ہو رہی ہیں، کہیں ان کے لڑکے، کہیں ان کا کسی غیر مسلم لڑکے سے دوستی ہے، کہیں کسی لڑکے سے ان کے رابطے میں ہیں، تو ایسی لڑکیوں سے ملاقات کرتی ہیں، ان کو سمجھاتی بجھاتی ہیں، ان کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتی ہیں، باقاعدہ ان پروگرامز لیتی ہیں وہاں پر کالجز کے اندر، مسلمان لڑکیوں کو بتانے کی کوشش کرتی ہیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہیں، انہیں ان غلط راستوں سے نکال کر صحیح راستے کی طرف لانے کی کوشش کرتی ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ یہ چیزیں جو ہو رہی ہیں، یہ چیزیں جماعت اسلامی ہند پوری کوشش کر رہی ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ چند مٹھی بھر لوگ، چند بچیاں، چند نوجوان یہ کام اکیلے نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کام کو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام لوگ مل کر یہ کام کریں، ان کا ساتھ دیں، ان کا تعاون کریں، ورنہ یہ تو اپنا کام کریں گے اور یقین مانیے کہ یہ ناکام نہیں رہیں گے، یہ ناکام نہیں رہیں گے۔ ناکام وہ لوگ ہوں گے جو ان کا ساتھ نہیں دیں گے، ناکام وہ لوگ ہوں گے جو آخرت کے اندر اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دہ ہوں گے۔ اللہ کے کتنے نبی ایسے آئے ہیں جن پر کوئی ایمان نہیں لایا، وہ آئے قیامت کے دن وہ اکیلے کھڑے رہیں گے، پیچھے دیکھیں گے تو ان کے پیچھے ایک بھی امتی نہیں ہوگا، تو کیا وہ نبی ناکام ہو جائیں گے؟ وہ نبی ناکام ہو جائیں گے؟ وہ تو کامیاب ہے، اس لیے کہ انہوں نے اپنے رب کے فرمان کو پہنچا دیا، ان کو اللہ رب العالمین نے جو ذمہ داری دی تھی اس ذمہ داری کو انہوں نے پورا کر دیا۔ ایسے ہی اس بات کو ہم سمجھیں کہ اللہ رب العالمین نے آج ہمیں جو ذمہ داری دی ہے، اس ذمہ داری کو اگر چند لوگ، چند نوجوان، مسلم نوجوان لڑکیاں اگر انجام دے رہی ہیں تو یقیناً یہ قیامت کے دن سرخروئی کے ساتھ اللہ کے حضور پیش ہوں گے اور وہاں سے کامیاب بھی ہوں گے۔ لیکن ہم اپنا سوچیں کہ ہم اگر ان کا ساتھ نہ دیں گے تو کل ہمارا کیا ہوگا؟ میرے پیارے بھائیوں، ہمارے بچے، ہمارے نوجوان یہاں پر پروگرام لیتے ہیں، بچوں کو جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، حالات حاضرہ کے تعلق سے ان کو سمجھانے بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، حالات کیا چل رہے ہیں، کس طرح سے مختلف راستوں سے مسلمان بچوں پر، مسلمان لڑکوں پر، ان کے لڑکیوں پر حملے ہو رہے ہیں، ان حملوں کا کس طرح سے دفاع کیا جا سکتا ہے، کس طرح سے اپنا بچاؤ کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں کو وہ بتانے کی، کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہم اپنے بچوں کو ان پروگرامز پہ بھیجنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں چھوڑو، وہ جماعت اسلامی کی تنظیم ہے، ہمارا ان سے کوئی دور کا واسطہ نہیں ہے۔ پھر ہمارے یہی بچے جب کالجز میں پہنچتے ہیں، یونیورسٹیز میں پہنچتے ہیں، اور جب وہ گمراہ ہوتے ہیں تب ہم سر پکڑتے ہیں کہ ارے اللہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو بچہ نماز بھی پڑھتا تھا، ہماری لڑکی تو نماز 5 وقت کی 5 وقت نماز بھی پڑھتی تھی، یہ کیسے پھسل گئی، یہ کیسے کافرہ بن گئی، یہ کیسے کسی غیر مسلم لڑکے سے شادی کر لی، یہ کیسے ہو گیا؟ پھر جب پیروں تلے زمین کھسک جاتی ہے تب ان کے سمجھ میں آتا ہے کہ ارے ہم سے تو بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ میرے پیارے بھائیوں، صرف نماز پڑھ لینا، صرف تلاوت کر لینا یہ کافی نہیں ہے، بلکہ ان برائیوں کو سمجھنا اور ان برائیوں کا سدباب کرنا اور ان کا صحیح طریقے سے اسلامی حل پیش کرنا، یہ ہر نوجوان کو آنا ضروری ہے۔ وہ جب جائیں، کالجز میں جائیں، یونیورسٹیز میں جائیں، کہیں پر بھی جائیں،
تو ان کے پاس ایسے ہتھیار ہوں جن ہتھیار سے وہ ایسے تمام چیزوں کا دفاع کر سکے اور اپنے عقیدے کو محفوظ کر سکے. یہ بہت ضروری ہے. تو یہ بہت ضروری ہے بھائیوں کہ ہم اپنے بچوں کو اگر ہم کہیں بھیج رہے ہیں تو ایسے سلسلے میں جو ہماری جو تنظیمیں ہیں ان کے بھی یہ کام ہے کہ ایسے ورکشاپ کریں, ورکشاپ لیں. یہ بہت ضروری ہے کہ آج ہم دیکھو یہاں پر چند لوگ بیٹھے ہیں, ہم بتا رہے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. باقاعدہ خواتین کا اور لڑکوں کا, مرد و خواتین کا باقاعدہ ایک پروگرام ہونا چاہیے, ایک ورکشاپ ہونا چاہیے جس میں ماہرین کو آنا چاہیے. ماہرین سمجھائیں, بجھائیں, بتائیں, والدین کو سمجھائیں کہ دیکھو کیا چل رہا ہے, حالات کیا چل رہے ہیں. یہ تنظیموں کا کام ہے, جماعتوں کا کام ہے. ہم صرف لے کر کے بیٹھ جاتے ہیں کہ کچھ چیزیں بس کر لو اور بس کامیاب ہو گئے, لیکن حالات کیا چل رہے ہیں. یہ ایسی کون سی کامیابی تم چاہتے ہو کہ تمہاری نسل کی نسل تباہ برباد ہوتی جا رہی ہے. ابو الحسن علی میاں ندوی نے کہا تھا کہ اگر تم اپنی نسل کو حالات حاضرہ سے باخبر نہیں رکھو گے تو اگر تم 5 وقتہ نمازی نہیں بلکہ تہجد گزار بھی ہو جاؤ گے تو اس سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے. آنے والی تمہاری نسل نماز تو دور, وہ یہ بھی نہیں جانے گی کہ ہم مسلمان ہیں یا ہمارے آبا و اجداد مسلمان تھے. اس لیے کہ اس دنیا کے اندر شیطان اپنا پورا کام کر رہا ہے. شیطان اور اس کے چیلے اپنے تمام وسائل و ذرائع کے ساتھ مسلط ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. ان حالات میں ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان حالات کا مقابلہ کریں, صحیح اسلامی خطوط پر ان کا مقابلہ کریں, ورنہ ہوگا یہ کہ ہم خود بھی گمراہ ہوں گے, ہماری نسلیں بھی گمراہ ہو جائیں گی, ہماری بچیاں بھی گمراہ ہو جائیں گے. اس سلسلے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے کتنی تیزی کے ساتھ غیر مسلم بنتی جا رہی ہے اور کتنی تیزی کے ساتھ غیر مسلم لڑکوں سے شادی کرتی جا رہی ہے. میں آپ کو ایک خط پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں جو اخبار میں بھی ابھی آیا تھا. کہتے ہیں کہ میرے محترم, بہت ہی محترم صحافی دوست شکیل رشید نے میری صبح کی پوسٹ پر جو لکھا اس نے مجھے تڑپا دیا. انہوں نے ممبئی شہر کے تعلق سے بہت ہی ہوش ربا نکات درج کیے ہیں, آپ بھی پڑھیے. لکھتے ہیں کہ بھائی ودود ساجد, یہ غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم لڑکیوں کی شادی کی وبا خطرناک رخ اختیار کر رہی ہے. ممبئی میں روزانہ کچھ لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں. روزانہ, آپ سنو اس بات کو, روزانہ کچھ لڑکیاں کورٹ میرج کر رہی ہیں. حیرت یہ ہے کہ ان میں ان گھروں کی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں. ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم سوچیں گے کہ ہماری بچی تو 5 وقت کی نماز بھی پڑھتی تھی, وہ تو قرآن کی تلاوت بھی کرتی تھی, باقاعدہ پردے کا اہتمام بھی کرتی تھی, وہ کہیں جاتی تھی تو بغیر پردے کے نہیں جاتی تھی. تو عموماً جن گھروں میں تلاوت قرآن ہوتا ہے, جن گھروں میں نمازیں پڑھی جاتی ہیں, جن گھروں میں پردے کا اہتمام ہوتا ہے, ہم انہیں کیا کہتے ہیں؟ مذہبی گھر ہے. کہتے ہیں کہ نہیں, مذہبی خاندان ہے, مذہبی گھرانہ ہے. تو یہ بیچارے رو رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ حیرت یہ ہے کہ ان میں ان گھروں کی بچیاں بھی ہوتی ہیں جو مذہبی ہوتے ہیں. مسلم نوجوانوں کا ایک گروپ اس سلسلے میں کام کر رہا ہے. وہ باقاعدہ کورٹ نوٹس کا مطالعہ کر کے گھروں میں پہنچ کر بچوں کو سمجھاتا ہے. جن کی قسمت میں ایمان ہوتا ہے وہ تو مان جاتی ہیں اور شادی نہیں کرتی, لیکن زیادہ تر بچیاں نہیں مانتی ہیں. زیادہ تر بچیاں نہیں مانتی ہیں. والدین بے بسی سے ہاتھ ملتے رہ جاتے ہیں. اب سنا ہے کہ کورٹ نوٹس کو عام کرنے کا یہ سسٹم بند ہونے والا ہے. دوسری طرف وہ بچیاں ہیں جو کورٹ جائے بغیر بھاگ جاتی ہیں. معاملہ سنگین ہے اور اس کا حل نکالنا ضروری ہے. رہی بات والدین کی, تو اکثر یہی کہتے ہیں کہ انہوں نے تو اپنی بچی کو خوب دین سکھایا تھا, یہ کیسے ہو گیا؟ شاید انہیں ہوش ہی نہیں رہتا کہ بچی پر نگاہ رکھیں. میں اس ضمن میں علماء کو ان کے رول کی یاد نہیں دلاؤں گا, کیونکہ وہ بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو اس پر خوب بات کی ہے, نصیحت کی ہے, ڈرایا ہے. اس کے بعد شکیل رشید صاحب کے اس اہم تبصرے پر میں نے جو لکھا وہ یہ ہے. وہ کہتے ہیں کہ شکیل بھائی, آپ نے بڑی ہوش ربا خبر دی ہے, لیکن کیا کبھی خود ان کے ماں باپ نے غور کیا کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ یا سمجھدار اہل محلہ, اہل علاقہ, اہل شہر نے کبھی اس کا جائزہ لیا؟ آپ کی اطلاع کے مطابق اگر ایسا مذہبی گھرانوں میں ہو رہا ہے تو پھر علماء کا کیا قصور؟ جب یہ مذہبی گھرانے ہی اپنی لڑکیوں کو نہیں روک پا رہے ہیں تو یہ علماء کیسے روک پائیں گے جن کو یہ لڑکیاں دن رات گالیاں دیتی ہیں؟ اگر یہ لڑکیاں اپنے دیندار ماں باپ کو دیکھ کر بھی غیروں کے ساتھ کورٹ میرج کر رہی ہیں تو پھر اسلام کو ان کی ضرورت نہیں ہے. حیرت ہے شکیل بھائی کہ کوئی جا کر ان کے مذہبی ماں باپ سے پوچھنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, لیکن علماء کے کان ضرور اینٹھے گا. کیا علماء کو ان کے ماں باپ نے کوئی ٹھیکہ دیا تھا,
کوئی فنڈ دیا تھا کہ ان کی لڑکیوں پر نظر رکھنا اور انہیں غیروں کے ساتھ بھاگنے مت دینا؟ کیا علماء کا یہی کام رہ گیا ہے؟ شکیل بھائی غور کیجئے گا، میں اپنے گھر کا خود ذمہ دار ہوں شکیل بھائی، الحمدللہ 4 بچیاں، 4 بچوں میں بڑی اولاد 2 بیٹیاں ہیں۔ بچپن سے یہ وقت آ گیا ہے، خود اسکول کالج چھوڑ کر آتے ہیں، خود لے کر آتے جاتے ہیں، ہر گھنٹے 2 گھنٹے میں خبرگیری کرتے ہیں، رات کو لے کر بیٹھتے ہیں، ان سے مسائل پوچھتے ہیں، انہیں فرائض بتاتے ہیں، انہیں بتاتے ہیں کہ تم کون ہو اور تمہاری ذمہ داری کیا ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ تم سے ہماری عزت و آبرو وابستہ ہے، انہیں بتاتے ہیں کہ تم خدیجہ، عائشہ اور فاطمہ ہو، انہیں بتاتے ہیں کہ تم سے اسلام اور پیغمبر اسلام کی عظمت وابستہ ہے۔ مذہبی گھرانوں کے کو یہ کیوں نہیں کرنا چاہیے کہ اپنی بچوں کی شادیاں بالغ ہوتے ہی کر دیں؟ بھائی سارا قصور بے فکر اور غافل ماں باپ کا ہے، وہ ایسا ماحول فراہم کرتے ہیں، اور سچی بات تو یہ ہے کہ انہیں اس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا کہ ان کی بچی ایک غیر کے ساتھ بھاگ گئی، یہ تو آپ اور ہم ہیں جو تڑپتے ہیں۔ آپ دیکھیں، میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ حالات اتنی تیزی کے ساتھ بگڑتے جا رہے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ممبئی میں ہو رہا ہے، یہ فلاں جگہ ہو رہا ہے، فلاں جگہ ہو رہا ہے، فیض پور میں ابھی کہاں ہو رہا ہے، تو یہ مت سمجھیے کہ جو آگ لگی ہے اس سے ہم بچ جائیں گے، نہیں۔ جب جنگل میں آگ لگی ہے اور باقاعدہ اس کو جان بوجھ کر لگایا جا رہا ہے، ایک ہوتا ہے بے خبری میں لگ گئی، ایک ہوتا ہے جان بوجھ کر لگایا جانا اور اس کو ہوا دینا، بجائے اس کے کہ اس پر پانی پھینکا جائے، اس پر مزید پٹرول چھڑکنا اور اس کے لیے باقاعدہ تنظیمیں کام کر رہی ہوں، باقاعدہ مشینریاں کام کر رہی ہوں، باقاعدہ لوگ اس کے لیے فنڈ جمع کر رہے ہوں، باقاعدہ لوگوں کو ورغلایا جا رہا ہو، تو ایسی صورت میں آپ یہ کبھی مت سمجھیے کہ ہم یا ہمارا گھرانہ یا ہمارا خاندان بچ جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اس سلسلے میں بہت ضروری ہے کہ ہم تنظیموں سے جڑیں، ہم جماعتوں سے جڑیں، ہم ان بچوں سے، ان نوجوانوں سے اپنے لڑکوں اور لڑکیوں کو جوڑنے کی کوشش کریں جو اس سلسلے میں کام کر رہے ہیں۔ خصوصاً میں تمام والدین سے ہاتھ جوڑ کر کے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے بچوں کو ایسائیوں سے جوڑیں، اپنی لڑکیوں کو جیائیوں سے جوڑیں، ان کو تنظیم سے جوڑو۔ آپ کسی بھی جماعت سے ہو، آپ کسی بھی جماعت سے وابستہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن آپ کی بچیوں کو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اگر اپنے بچوں کو اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، آپ اگر اپنی بچیوں کو چاہتے ہیں کہ وہ آگے کس میدان میں کوئی بہترین کارنامہ انجام دیں، تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آپ ان کو ایسی تنظیموں سے، ایسی جماعتوں سے جوڑیں جہاں سے ان کے عقیدے کو مضبوط کیا جائے، جہاں سے ان کو صحیح معنوں میں مسلم بنایا جائے، ان کو بتایا جائے کہ وہ کون ہے، کس لیے پیدا کی گئی ہیں یا کس لیے پیدا کیے گئے ہیں، اور ان کا اس دنیا کے اندر کام کیا ہے۔ ان چیزوں کو ان کو بتا کر کے، سمجھا کر کے، بہترین طرح سے مسلح کر کے، لیس کر کے ان کو میدان میں اتارا جائے گا انشاءاللہ، تو آپ دیکھیں گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، کبھی وہ کوئی غلط راستے پر نہیں جا سکتے، اور انشاءاللہ وہ دنیا میں اپنا بھی نام روشن کریں گے اور انشاءاللہ ہمارا بھی نام روشن کریں گے، قوم اور ملت کا بھی نام روشن کریں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں آپ حضرات کے سامنے ارتداد کے تعلق سے کہ اگر کوئی شخص مرتد ہو جاتا ہے، اسلام سے پھر جاتا ہے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں یہ بیان کر دیتا ہوں۔ پیارے بھائیوں، جب کوئی شخص، کوئی چاہے کسی بھی عمر کا ہو، اگر وہ جب مسلمان سے کفر کے راستے پر چلا جاتا ہے تو اسلام اس کے تعلق سے بہت ساری ہدایت دیتا ہے۔ سب سے پہلے تو اس کی ہدایت یہ ہے کہ ایسے شخص کو قتل کر دیا جائے۔ مرتد کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے۔ ہندوستان کے اندر یہ ممکن نہیں ہے، امپاسبل ہے، اس لیے کہ یہاں پر اسلامی حکومت نہیں ہے، اس لیے یہاں پر سب سے زیادہ اہم چیز ہے تقوی۔ فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنا تمہارے اندر استطاعت ہے، اللہ سے ڈر کر۔ تو ہم خود بھی ڈریں، اپنے بچوں کے اندر بھی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف بٹھانے کی کوشش کریں، ان کو بتائیں کہ اگر ہم مسلمان سے کفر کے راستے پر چلے جائیں گے تو اس کے نقصانات کیا ہیں، اللہ کا غضب ہم پر نازل ہوگا، اللہ ہم سے ناراض ہوگا، ہم قیامت کے دن اپنے رسول کو کیا منہ دکھائیں گے جن کا کلمہ ہم نے پڑھا ہے، جن کی وجہ سے آج ہم نے اتنا سب کچھ حاصل کیا، اور جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت اور برکتیں ہم پر نازل ہو رہی ہیں، ہم اپنے نبی سے کس منہ سے ان سے ملاقات کریں گے؟ ان کو بتائیں، ان کو جہنم کا اور جنت کا شوق دلائیں، جہنم کا خوف ان کو دلائیں۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو کریں۔ بہرحال اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ان کے ذہنوں میں بٹھانے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں جو قرآن مجید میں جو وعیدیں آئی ہیں تو یہ ہے کہ مرتدین کی ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ اگر کوئی شخص مسلمان سے کفر کے راستے پر چلا جاتا ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کا ٹھکانہ جہنم ہوتا ہے، اور اس کی ساری نیکیاں جو اس نے مسلمان ہونے کی حیثیت میں کی تھیں وہ تمام کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح سے اگر کوئی شخص کفر سے اسلام کی طرف آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی تمام سیئات کو حسنات میں بدل دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو ایسے ہی اگر کوئی مسلمان ہو کر کے کفر کی طرف چلا جائے تو اس کے تمام حسنات، اس کی تمام نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، اور اس کا ٹھکانہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ جہنم بن جاتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے وَمَن يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ
فَأُولَٰئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ کہ اور تم میں سے جو لوگ اپنے دین سے پلٹ جائیں اسی کفر کی حالت میں مریں ان کے اعمال دنیاوی اور اخروی سب غارت ہو جائیں گے، یہ لوگ جہنمی ہوں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ یہ کس کی سزا ہے؟ یہ اسلام سے کفر کی طرف جانے کی سزا ہے۔ اسی طرح سے ایک اور مقام پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ کہ منکرین ایمان کے اعمال ضائع اور اکارت ہیں اور آخرت میں وہ ہارنے والوں میں سے ہوں گے۔ اسی طرح سے مرتد کو نہ تو ہدایت ملے گی اور نہ اس کی مغفرت ہوگی، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان ہونے کے بعد پھر کافر بن جائے تو ایسے شخص کو نہ تو اس کی مغفرت ہوگی اور نہ ہی اس کو ہدایت ملے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین آمنوا ثم کفروا ثم آمنوا ثم کفروا ثم ازدادوا کفرا لم یکن اللہ لیغفر لهم ولا لیہدیہم سبیلا کہ جن لوگوں نے ایمان قبول کیا اور پھر گئے، پھر ایمان لا کر پھر کفر کیا، پھر اپنے کفر میں بڑھ گئے، اللہ تعالیٰ یقیناً انہیں نہ بخشے گا اور نہ انہیں راہ ہدایت سمجھائے گا۔ یہ آیت دراصل یہودیوں کے تعلق سے نازل ہوئی تھی جو اس طرح کے کام کرتے تھے کہ ایمان لاتے تھے اور پھر کفر کی طرف چلے جاتے تھے، اور اللہ نے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبهم ویحبونہ اذلۃ علی المؤمنین اعزۃ علی الکافرین یجاہدون فی سبیل اللہ ولا یخافون لومۃ لائم ذلک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ واسع علیم کہ اے ایمان والو تم میں سے جو شخص اپنے دین سے پھر جائے تو اللہ تعالیٰ بہت جلد ایسی قوم کو لائے گا جو اللہ کی محبوب ہوگی اور وہ بھی اللہ سے محبت رکھتی ہوگی، وہ نرم دل ہوں گے مسلمانوں پر، سخت اور تیز ہوں گے کفار پر، اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ بھی نہ کریں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہے اللہ تعالیٰ بڑی وسعت والا ہے اور زبردست علم والا ہے۔ آخری بات، ایسے لوگوں کی توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا ہے، ان کی توبہ قبول نہیں ہوگی بلکہ ان کے کفر میں اضافہ ہوگا اور ان کا شمار گمراہوں میں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان الذین کفروا بعد ایمانہم ثم ازدادوا کفرا لن تقبل توبتہم واولئک هم الضالون کہ بے شک جو لوگ اپنے ایمان لانے کے بعد کفر کریں پھر کفر میں بڑھ جائیں ان کی توبہ ہرگز قبول نہ کی جائے گی، یہی گمراہ لوگ ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ چند باتیں تھیں جو میں نے 2 جمعہ کے اندر سمیٹنے کی کوشش کی ہیں۔ دونوں جمعات کا جو لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ ہم ذرا اپنے اندر غیرت پیدا کریں، ہم اپنی آل اولاد پر نگاہ رکھیں، ان کی تعلیم و تربیت پر بڑی گہری نظر رکھیں، خصوصاً ان کو دینی تعلیم سے لازماً وابستہ کرنے کی کوشش کریں۔ اس سلسلے میں نے آپ کو پچھلے جمعے میں بتایا تھا کہ محلے کے تمام لوگوں کو، ذمہ داروں کو یا گاؤں کی سطح پر تمام لوگوں کو بیٹھ کر کے اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ جس طرح ہمارے پاس فاطمہ گرلز ہائی اسکول ہے، جس طرح سے ہمارے پاس مولانا آزاد اسکول ہے، ایسے ہی ہمارے پاس ایک دینی تعلیمی ادارہ ہونا چاہیے، ایک دینی درسگاہ ہونی چاہیے جہاں پر ہمارے لڑکے اور لڑکیاں عالم بنیں، جہاں پر فاضل بنیں، جہاں پر وہ قرآن کا، حدیث کا، فقہ کی تعلیم حاصل کر سکیں۔ اس سلسلے میں تمام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بیٹھ کر کے سر جوڑ کر کے اس سلسلے میں مشورہ کریں اور ایک ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ہماری نئی نسل جو ہے، جو آنے والی نسل ہے، ان کے ایمان کو، ان کے عقیدے کو بچایا جا سکے، ان کو محفوظ کیا جا سکے، ورنہ ہماری نسل ہمارے ہاتھوں سے ایسے نکل جائے گی جس کو ہم بولتے ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ اڑ گیا، تو ایسے ہی معاملہ ہو جائے گا۔ کیونکہ بڑی تیزی کے ساتھ کام ہو رہے ہیں، میں نے تمام باتیں اور بہت چیزوں کو بہت ہی بالکل کھول کر کے میں نے دونوں جمعہ کے اندر بتا دیا ہے اور تمام چیزیں آپ کے سامنے واضح کر دی ہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر ہم کوشش نہ کریں، اس حصے میں سوچ بچار نہ کریں اور اپنے راستے پر لگے رہیں تو پھر یقیناً وہ دن دور نہیں ہے کہ جب ہم بھی کفے افسوس ملتے رہیں گے اور پھر ہمارے ہاتھ کچھ بھی آنے والا نہیں ہے۔ اس لیے جتنی جلدی ہو سکے، جتنی جلدی ممکن ہو سکے، ہم بیٹھیں، اس حصے میں مشورہ کریں، کوشش کریں اور ایک دینی ادارہ قائم کرنے کی کوشش کریں۔ میں رہوں نہ رہوں، کسی اور کو لائیے، کوئی اور آئے، لیکن اس کام کو بڑھائیں۔ اس میں ہماری نسلوں کی بقا ہے، ہماری نسلوں کا وجود ہے۔ اگر یہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یقین مانیے پھر نہ ہم رہیں گے نہ ہماری نسلیں رہیں گی، اور آنے والا دن ایسا ہوگا کہ کوئی یہ بھی نہیں سمجھے گا کہ ہمارے باپ دادا مسلمان بھی تھے۔ تو میرے پیارے بھائیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس سلسلے میں حساس رہنے کی اور تمام محاذوں پر یکجٹ ہونے کے، متحد ہو کر کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شكرا يا ربي شكرا، لديك قلبي شكرا۔